السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تقدیر بگڑ جائے تو کوئی ہنر کام نہیں آتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے ایک شہر اردیل کا ایک پہلوان فنون سپاہ گری میں اس قدر ماہر اور شہ زور تھا کہ لوہے کے بیلچے کو تیر سے چھید دیا کرتا تھا۔ اس پہلوان کے مقابلے میں آنے کی جرأت کسی کو نہ تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسے شخص نے اسے مقابلے کی دعوت دی جو نمدہ پہنے ہوئے تھا۔ وہ پہلوان اس کے مقابلے میں آ گیا اور مضبوط کمان کو کندھے سے اتار کر اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس پہلوان کا ایک بھی تیر اس کے نمدے کو نہ چیر سکا جو اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جب وہ پہلوان تمام کوششوں میں ناکام ہو گیا تو نمدہ پوش نے کمند پھینک کر بآسانی پہلوان کو گرفتار کر لیا۔ نمدہ پوش اس پہلوان کو گرفتار کرنے کے بعد وہاں سے لے گیا اور اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ کر اسے خیمے میں اپنے سامنے ڈال دیا۔ وہ پہلوان اپنی اس شکست اور شرمندگی پر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو ایک غلام خیمے میں آیا اور اسے دیکھ کر بولا کہ تم تو وہی نامی گرامی پہلوان ہو نا جو تیر مار کر لوہے کے بیلچے کو چھید دیا تھا۔ اگر تم وہی پہلوان ہو تو تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ اس پہلوان نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ تقدیر بگڑنے پر کوئی ہنر کام نہیں آتا اور یہ سب تقدیر کا کیا دھرا ہے۔ جب میرا ستارہ عروج پر تھا تو میرا کوئی وار خالی نہ جاتا تھا، اور جب تقدیر نے ساتھ نہیں دیا تو میں یہاں قید ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کی کسی شے میں مہارت اور اس کی ہوشیاری اور عقل مندی کی دلیل نہیں بلکہ یہ تقدیر کا لکھا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا ہو کہ یہ فلاں شے کا مالک بنے گا تو بغیر کسی ہوشیاری اور عقل مندی کے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جب تقدیر میں لکھا ہو کہ فلاں شے اس سے لے لی جائے گی تو پھر کوئی ہوشیاری اور عقل مندی کام نہیں آتی۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوح محفوظ پر لکھ چکا ہے کہ کس کو شخص کو کتنا رزق ملنا ہے۔ پس اگر کوئی امیر ہے تو وہ اس کی اپنی ہوشیاری نہ جانے، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ غم نہ کرے کہ شاید اس میں وہ ہوشیار نہیں جو ایک امیر شخص ہے۔ جزاک اللہ خیر۔